من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور. تلقى محمد ایسا نہیں میرا مطلب شاید ہمارے ہمارا خدمت میں پہلی بار اتفاق ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ہم دنیا میں کسی بھی کونے پر ہوں جب ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ کون محب اہل بیت ہے اور کون مبغوض اہل بیت ہے. تو چہروں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں اور کسی نہ کسی موقع پر شاید ملاقات ہوئی ہے اور اپنائیت سے محسوس ہوتی ہے. اور روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی خلقت اس خاک سے ہے کہ جو اہل بیت کی خلقت کے بعد فضل کے ساتھ باقی رہ گئی، اور اس فاضل تینس سے ہم سب شیعہ اہل بیت کو خلق کیا گیا. اس لیے کسی بھی کوشش میں چلے جائیں حیدر مرتضیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور حسین سے بھی دشمنوں کے اللہ کرتے رہتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ ان چہروں پر جو رونق آئی ہے نام حیدر کو سننے کے بعد رونقوں کو باقی رکھے، اور جو عزاداری میں اور نبی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش اعظم میں آتا ہے پروردگار تمام کی داشت حاجات کو پورا فرمائے اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے نبی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجود درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. ایسا کہ میں نے مطلب جس آئے کہ میں نے تلاوت شفا سے کیا ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 میں شامل ہوا ہے اور اس نے ایک حصہ میں پیش کیا ہے. کیا رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب تستوی الظلمات والنور، کیا ظلمات اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جب اتنی واضح بات ہے تو کیوں سوال کیا ہے؟ کیا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید تھیوری میں صحیح کام کر کے آتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل آتا ہے تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں؟ نہیں میرے ساتھ سب جانتے ہیں کہ اندھے کی پیروی نہیں کی جاتی، ہمیشہ بینا کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن جب معاملہ بعد وفات رسول کا آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو صاحب منبر سلوری ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے جو لولا کہنے والا ہے. تو قرآن مجید کی آیت سوال اس لیے کر رہی ہے کہ ہم صرف تھیوری کا جواب نہ دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، بلکہ پریکٹیکل میدان میں جب آئیں تو ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہوں کہ جو ہمیں نور کی طرف ہدایت دے، جو روشنی کی طرف لے کر آئے اور ظلمات سے بچانے والا. اور یہ اچھی بات ہے قرآن کریم کی کہ جب نور کا مقابلہ توجہ رکھیے گا، جب نور کا مقابلہ ظلمت سے ہوا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ نور کا مقابلہ ظلم یا ظلمت سے ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک نور کا مقابلہ 3 یا 3 سے زیادہ ظلمات سے ہو رہا ہے. یہ میں نے اپنے جیب سے ترجمہ نہیں کیا ہے، کوئی کہے کہ میں شیعہ ہے اس نے ترجمہ کر دیا. کسی بھی عرب زبان سے اگر پوچھیں تو عربوں میں پلورل کے لیے جو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کے جو لفظ ہوتا ہے اس میں کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں. تو ظلمات میں کم از کم تعداد 3
ظلمات کی، اور نور کہا جاتا ہے ایک کو، ایک ہوتا ہے نور۔ تو جب نور کا مقابلہ ظلمات سے ہوا ہے تو ہمیشہ ایک نور کے مقابلے میں 3 یا 3 سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ ہمارے نور تو ایک کیسے ہو سکتا ہے، تو 12 کے ماننے والے ہیں، 14 کے ماننے والے ہیں، تو اس مسئلے کو بھی آئمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسطی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور جب سب کے سب محمد ہے تو فرمایا یا علی انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جس نور سے علی ہے اسی نور سے حسن بھی ہے، اسی نور سے حسین بھی ہے، اسی نور سے سید سجاد بھی ہے، اسی نور سے محمد باقر بھی ہے، اسی نور سے جعفر صادق بھی ہے، اسی نور سے محسن کاظم بھی ہے، اسی نور سے علی رضا بھی ہے، اسی نور سے محمد تقی بھی ہے، اسی نور سے علی علی بھی ہے، اسی نور سے حسن عسکری بھی ہے، اور اسی نور سے حضرت بچہ حسن علیہ السلام۔ یہ سب ایک نور کے پیکر ہیں۔ اس لیے آیت اللہ خامنہ نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہے 250 سالہ انسان کی سیرت۔ 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان کون ہے؟ نہ رسول خدا 250 سالہ ہے، نہ مولا علی 250 سالہ ہے، نہ امام حسن 250 سالہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس مشکل کو حل کیا، کہا کہ اگر پہلے امام کی امامت کا زمانہ دیکھیں تو سن 11 ہجری میں شروع ہوتا ہے، اور آخری امام کی غیبت کا آغاز دیکھیں تو سن 260 ہجری میں شروع ہوتا ہے۔ یا 10 سال وہاں سے ہٹا لیجیے، 10 سال یہاں سے ہٹا لیجیے، تو یہ 250 سالہ زندگی ہے۔ یہ 250 سالہ زندگی، یہ نہ کہو کہ 12 الگ الگ لوگوں کی زندگی ہے، یہ ایک ہی انسان کی زندگی جو 250 سالہ خوش ہے۔ یہ سب ایک بات کہنے والے ہیں، یہ سب ایک نور کے حصے ہیں۔ اسی لیے ہمارا پچھڑے سردار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیثی حدیث ابی وحدیث ابی حدیث جدی وحدیث جدی حدیث الحسین وحدیث الحسین حدیث الحسن وحدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین وحدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ وحدیث رسول اللہ قول اللہ عز وجل۔ فرمایا جو ہم حدیث بیان کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی، ہمارے بابا کی ہوتی ہے۔ وہ جو بابا بیان کرتے ہیں وہ ہمارے بابا کی نہیں، ہمارے دادا کی ہوتی ہے۔ جو ہمارے دادا کی ہوتی ہے وہ ہمارے دادا کی نہیں، وہ امام حسین کی ہوتی ہے۔ وہ امام حسین کی نہیں، امام حسن کی ہوتی ہے۔ جو امام حسن کی حدیث ہوتی ہے وہ امام حسن کی نہیں، مولا علی کی ہوتی ہے۔ جو مولا علی کی حدیث ہوتی ہے مولا علی کے لیے رسول خدا کی ہوتی ہے۔ اور رسول خدا بیان ہی نہیں کرتے کسی بات کو مگر یہ کہ حکم پروردگار نہ ہو۔ مل کر درود پڑھ دیجیے حضرت اہل بیت المصطفیٰ۔ تو یہ ایک ہی نور کے 12 انوار ہیں، 12 جلوے ہیں، ورنہ ہے یہ ایک۔ اس لیے جب کتاب لکھی تو 250 سال انسان پر مشتمل کتاب لکھی، اور بہترین کتاب لکھی ہے۔ بہت سارے ادوار کے اور بہت سارے ادوار کی مشکلات پر کیا ہے کہ اگر کسی نے سلوک کی ہے تو وہ کی سلوک نہیں ہے، بلکہ اگر امام حسین بھی اس مقام پر ہوتے تو وہ بھی سلوک فرماتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو ہمارے نام کی آتی ہے الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، یا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے کوئی قیام کرے چاہے کوئی قوت کرے اور شروع کر لے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ اگر لفظی کیا جائے تو لفظی ترجمہ بھی ہے، کوئی اس کے اندر خطابت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اضافہ، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جو لفظی اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں،
چاہے یہ دونوں قیام کریں چاہے یہ دونوں قعود کریں. یار اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب قیام ہوگا تو دونوں کریں گے, جب شروع کریں گے تو دونوں کریں گے. کوئی یہ نہ کر سمجھے کہ صلح امام حسن ہو رہی تو امام حسن نے اپنی مرضی سے شروع کر لی, امام حسین ہوتے تو جنگ کرتے. بلکہ اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو وہی کام کرتے. اور تاریخ اس بات پر ہمیں گواہ بھی بن رہی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ سن 50 ہجری کو امام حسن مشتبہ کی شہادت ہو گئی, لیکن وہ باقی موجود تھا, اس لیے اس سلوک کو باقی رکھا گیا جس سلوک پر امام حسن نے عمل کیا تھا. اور سن 60 ہجری کو واصل جہنم ہوا, تو سن 50 ہجری سے سن 60 ہجری تک کا جو فاصلہ ہے اس میں کہ امام حسین نے جنگ کی ہے, وہی سلوک جس کو امام حسن نے قائم کیا تھا اسی کو باقی رکھا. اور پھر جب سن 61 ہجری آ گئی اور یزید پر سر اقتدار آ گیا تو امام حسین نے قیام فرمایا, مدینہ چھوڑا, یہاں تک کہ جنگ ہوئی کربلا کے میدان میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن تو موجود نہیں ہے, اگر امام حسن ہوتے تو کیا کرتے, کیسے پتہ چلے گا؟ تب پتہ چل جائے گا. قاسم کو جو تعویذ دیا ہے وہ حسن مجتبیٰ نے لکھ کر دیا, اور اس تعویذ کے باقاعدہ الفاظ ہی ہیں, میں دیکھ کر آپ کی بیان کر رہا ہوں. باقاعدہ روایت کے جملے یہ بیان فرمایا, بیٹا قاسم جس وقت تم یہ تعویذ کھولو گے تو کربلا میں ہوگے. جانتے تھے کہ کربلا میں کھولا جائے گا, کربلا میں سب سے بڑی مشکل آنے والی ہے, کربلا میں ہوگی. اور بیٹا قاسم اپنی جان کو تم قربان کر دینا, اگر قربان نہ کی تو تم سعادت ابدیہ سے محروم رہ جاؤ گے. یہ ہے باقاعدہ جملے روایت کے, سعادت ابدیہ سے محروم رہ جاؤ گے. وہ ہے امام حسن کی نگاہ صرف 10 سال بعد آنے والے واقعے کی طرف نہیں تھی کہ جو کربلا میں پیش آنے والا ہے, میں فرمایا کہ کربلا میں ہونے والا ہے, بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے تھی کہ رہتی دنیا تک اگر کسی کا ذکر ہوگا تو وہ شہدائے کربلا ہی ہوں گے جن کا ذکر ہوگا. عظمت شہدائے کربلا پر ایک بار عظمت درود پڑھ دیجئے, محمد والا. یہاں تک میرے ساتھ ساتھ آپ آ گئے کہ بہت واضح سی بات بیان کی ہے, لیکن اس لیے بیان کی ہے کہ لوگ تھیوری میں تو جواب دے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے بینا کے پیچھے چلنا جو ہمیں ہدایت دے سکتا اس کے پیچھے چلنا یہ پریکٹیکل میدان میں عملی زندگی میں ضروری ہے. کہیں کوئی تعصب بلا وجہ کی محبت انسان کو غلط راستے کی طرف نہ لے جائے. قرآن کی کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے صاحبان ایمان, تم اللہ کی خاطر قیام کرو, عدل اور انصاف کے ساتھ اٹھ جاؤ, اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی راہ حق سے منحرف نہ کر دے. ایسا لوگ کسی کا بغض نہ آتا, کسی کی دشمنی نہ آتا, کسی تعصب کی وجہ سے تم راہ حق کو چھوڑ دو. اعدلوا, عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. وہ اقرب للتقوی, یہی تقوی سے قریب ہے. تو جو تقوی کا شوق رکھتا ہے وہ ضرور امام المتقین کے پیچھے چلے گا, جو ایمان کا شوق رکھتا ہے وہ ضرور امیر المؤمنین کے پیچھے چلے گا. تو یہ بہت واضح سی آیت ہے, سمپل سی آیت ہے, لیکن اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. اس کے بعد دوسری ایک آیت ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ صرف 2 گروہ نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک 3 گروہ ہیں. میرے ساتھ تو 3 گروہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کیا ہے, سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 ارشاد ہوتا ہے, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, ہم نے تمہارے 3 گروہ بنا دیے. 2 گروہ تو سمجھاتے تھے اچھے ہیں برے ہیں, لیکن تیسرا گروہ کون سا ہے یہ سننے والی بات ہے. ارشاد ہوتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, جو دائیں طرف جانے والے ہیں, جو سعادت کے راستے کی طرف جانے والے ہیں, ان کا کیا ہی کہنا, وہ تو سعادت مند ہے, وہ تو جنت کی طرف چلے گئے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور جو گمراہی کے راستے کی طرف جانے والے ہیں, شقاوت کے راستے کی طرف جانے والے ہیں, ان کا کیا کہنا, وہ تو جہنم میں برباد ہونے والے. ہو گئے دونوں. اب تیسرا گروہ کون سا رہ گیا؟ کہنے یہ تیسرا گروہ بھی ہے, تو جو رکھے گا جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گا. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ وہ ہے جو قسیم الجنت والنار کا ہے.
اختیار کرنے والے ہیں، ان کا کیا ہی کہنا، وہ تو ہر معاملے میں سبقت اختیار کریں گے۔ جو ایمان میں سبقت اختیار کرنے والا ہو، جو عمل صالح میں سبقت اختیار کرنے والا ہو، جو نماز میں سبقت اختیار کرنے والا ہو، جو زکات میں سبقت اختیار کرنے والا ہو، جو جہاد میں سبقت اختیار کرنے والا ہو، جو دنیا میں آ کر ہر معاملے میں سبقت اختیار کرنے والا ہوگا، وہ آخرت میں بھی سبقت پانے والا ہوگا۔ مل کے درود پڑھ دیجیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے جائیے گا تاکہ سفر آسانی سے طے ہو جائے۔ تو تیسرا گروہ بھی قرآن نے بیان کیا، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ اور شاید اگر قرآن توجہ رکھیے گا، اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ 3 گروہ ہیں، یہ پہلا لفظ پہلی آیت میں آئے کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہ کے اندر، اگر یہ 3 کا لفظ پہلے نہ آیا ہوتا اور ڈائریکٹ آیت شروع ہو جاتی بات سے، تو شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 گروہ بیان ہو گئے ہیں یہی 2 گروہ ہیں۔ وہ جو تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ الگ سے کوئی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو جو رکھیے گا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ کو پہنچانا ہے کہ جو تیسرے گروہ کی بات ہے وہ تو الگ موضوع شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں موضوعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کچھ آیت میں کچھ موضوع ہے، پھر آگے بڑھ کچھ موضوع، پھر آگے بڑھ کچھ موضوع۔ تو اگر یہ پہلی آیت نہ ہوتی کہ کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہ ہو، تو انتظار رہتا کہ 3 گروہ جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں وہ جو 2 گروہ ہیں بس انہی کا ذکر ہے، وہ جو تیسرا گروہ ہے تو نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ قرآن میں یہ کام ہو چکا ہے۔ جب پروردگار نے شاہ فرمایا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو کہا کہ بس بات اطیعوا الرسول پر مکمل ہو گئی، صرف 2 کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یا اللہ کی اطاعت کرو یا رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ تیسرا جملہ تو کوئی نیا موضوع ہے جو شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر کہتے ہو تو کہہ لو، لیکن یہاں پر ہم تمہیں بتائیں گے کہ 3 گروہ ہیں، ایک جنتیوں کا ہے، ایک جہنمیوں کا ہے، تو ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے کا گروہ۔ تیسرا گروہ کا ہے جو قسیم الجنت والنار ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بزرگان سب جانتے ہیں، میرے بچوں کو گیس کرو اور جہاں جانے کی بات پہنچے کہ یہ لوگوں میں اہل محشر میں جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے کہ آپ جنتی ہیں اور آپ دوزخی ہیں۔ ایک مرتبہ سوال محمود رشید نے ہمارے 8ویں سردار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کیا، اور کہا کہ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، روایتیں تو بہت ساری گھڑی گئی ہیں، اس لیے نہیں معلوم کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں، کہ روایت ہم تک پہنچی۔ نبی نے فرمایا علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، علی جنت و جہنم کو بانٹیں گے۔ حضرت رسول آپ ویریفائی فرمائیے کیا یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے، بعد میں گھڑی گئی روایت ہے۔ امام رضا نے شاہ فرمایا بالکل سچی روایت ہے۔ کہ اگر سچی روایت ہے تو کیسے ممکن ہے؟ یہ کام تو پروردگار کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اگر یہ کام پروردگار فرشتوں کو بانٹ دے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اہل بیت کو دے دے تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی۔ یہ کام تو پروردگار کا ہے، پروردگار کرے گا، لوگوں کو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا، تو کیا علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے؟ تو کہا تم نے کیا ایک اور حدیث نہیں سنی رسول خدا کی کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا حب علی ایمان وبغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جو جنت میں جائے گا وہ صاحب ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کہ صاحب ایمان جائے گا، صاحب ایمان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو محبت علی سے ہوگا، تو بس فیصلہ ہو گیا، علی کی محبت تقسیم کرے گی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہو گئی، لیکن ایک صحابی وہاں پر سو رہا تھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ جب امام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اس کا نام ہے ابا صلت حرمی،
القدر صحابی مشہد کے قریب ان کا روزہ بھی موجود ہے اور زائرین جاتے ہیں ان کے روزے کو انتظار کرنے کے لیے ابا سلط حربی آخری وقت کے امام کے ساتھ رہے اور بہت سارے بعد میں شکنجے اور رنج اور غم انہیں برداشت کرنا پڑا امام کی صحبت کی وجہ سے ظالم حکمران نے بہت انہیں تکلیفیں پہنچائی ابا سلط حربی وہاں پر موجود تھے جب یہ امام کا جواب سنا امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جب امام حجرے میں تشریف لے گئے امام سوال کیا کہ فرزند رسول جو آپ نے اس کا معنی سمجھایا ہے علی قسیم الجنت والنار کیا وہی معنی ہے جو کہ آپ سمجھا کر آئے تھے تو جو رکھیے گا امام رضا نے شاہ فرمایا انی کلمتہ من حیث ہو میں نے جو وہاں پر کلام کیا تھا وہ اس کی حیثیت کے مطابق کیا تھا ورنہ اس کے معنی بہت بلند ہے کیونکہ مولا بتائیے اگر آپ نے اس قابل سمجھے تو بتائیے اس کے حقیقی معنی کیا ہے امام نے فرمایا اس کے حقیقی معنی یہ کہ علی قسیم الجنت والنار علی ایسے ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں گے جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتی ہے برے دانوں سے اور کھا لیتی ہے اسی طریقے سے علی اہل معشرت سے جنتیوں کو چنیں گے جنت میں داخل کریں گے باقیوں کو جہنم میں پھینکیں گے حضرت علی مرتضی اس طریقے سے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں گے تو ملائکہ اگر یہ کام کریں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اگر ابو طالب کا بیٹا علی یہ کام کرے تو ہر ایک کو پریشانی ہو جاتی ہے درود پڑھ لیجیے محمد والے تو یہ تیسرا گروہ ہے جو سبقت اختیار کرنے والا ہے اور سبقت اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں آخرت میں بھی سبقت ملے گی السابقون السابقون جو دنیا میں سبقت اختیار کرنے والا ہے اسے آخرت میں بھی سبقت ملے گی اور دنیا میں کیسے سبقت اختیار کی میں اپنی کتاب سے بیان نہیں کر رہا المستدرک علی الصحیحین کے اندر حاکم نشاپوری نے یہ روایت کی کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں لعلی اربع خصال لیست لاحد علی مرتضی کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل ہوئی یہ 4 جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت کم ہے علی مرتضی کے لیے تو 400 بھی کہا جائے تو کم ہے کیونکہ ابن عباس ہی نے ایک مقام پر یہ کہا تھا جب ایک اعرابی آیا اس نے کہا کہ مجھے تو علی کے بہت فضائل معلوم ہے علی کی کیا فضائل ہے علی کی کیا مناقب ہے کہا کتنے معلوم ہے کہا 3000 معلوم ہے ابن عباس نے کہا تجھے صرف 3000 معلوم ہے مجھے علی کے 30,000 سے زیادہ معلوم لیکن ہر موقع پر موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے اس لیے اس موقع پر ابن عباس نے کہا کہ 4 فضیلتیں علی کو ایسی حاصل ہیں کسی اور کو میں صرف پہلی فضیلت پر روکنا چاہ رہا ہوں فرمایا هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے لکھا ہے جس طرح سے لکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پہلے انسان تھے علی مرتضی پہلے مسلمان پہلے مومن تھے پہلے انسان تھے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے علی نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی موجود نہیں تھا سناٹا تھا مکے کے اندر وحشت کا عالم تھا ظلمات تھی صرف نور کی روشنی چل رہی تھی یا محمد مصطفیٰ کی یا علی مرتضی اتنی بڑی فضیلت سبقت اختیار کیا ہے سب سے پہلے ایمان اس سبقت اختیار کرنے کے باوجود بھی اب جو دشمنان ہیں ان کو بھی تو کام کرنا ہے اور وہ کوئی کام ترقی کے لیے نہ کر سکے ہو فضائل علی کو کم کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے تو کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے علی مرتضی نے ایمان کا اظہار کیا نماز پڑھی ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ کس عمر میں پڑھی تھی ہم نے کہا 10 برس کے تھے 10 برس کے کوئی بچے کا ایمان ہوتا ہے بھائی 10 برس کے بچے کو کیا پتا کہ ایمان کیا ہے کفر کیا وہ 10 برس میں ایمان لے کر آ گئے پیغمبر کے ساتھ اس نے ایمان لے کر آ گئے اس میں کون سی نہیں بات اس میں کون سی فضیلت کی بات بعینہ ہی یہی اعتراض مامون کے دربار میں بعض علماء نے کیا اور عجیب بات یہ کہ اس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں مامون یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی فضیلت ہے کہ وہ 10 برس میں ایمان لے کر مامون دفاع کر رہا ہے کیونکہ مامون کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس خاندان سے علی کے تعلق کیونکہ عباس چچا ہوتے تھے پیغمبر اکرم کے اور پیغمبر کے چچا سے بنی عباس تو کہ یہ ہمارے خاندان کا افتخار ہے اس لیے ہم یہ فضیلت بیان کریں گے علی مرتضی ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سب سے پہلے نماز پڑھی سب سے پہلے اظہار اسلام فرمایا وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر کون سے ایمان کی بات ہے
سنیے امام نے کیا جواب دیا، کیا کمال کا جواب دیا، اور یہ ہر اعتراض کرنے والے کے لیے جواب ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی جو ایمان لے کر آئے ہیں بغیر دعوت دیے ایمان لے کر آ گئے کہ دعوت کے بعد ایمان لے کر آئے؟ توجہ رکھیے گا، کیا دعوت کے بغیر ہی انہوں نے ایمان کا اظہار فرما دیا یا دعوت کے بعد فرمایا؟ اگر یہ کہیں کہ دعوت کے بغیر فرما دیا ویسے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ علی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے کہ دعوت کے بغیر ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ کہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی کہ علی کو بھی الہام ہوتا ہے، علی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ کہ نہیں، دعوت دی تھی، پھر علی ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کا اظہار کیا، کہ پھر علی پر اعتراض نہ کرو، نبی پر اعتراض کرو کہ بچے تھے پھر بھی دعوت دے دی۔ تمہاری عقل میں آ گیا کہ نابالغ کو دعوت نہیں دی جاتی، جو صاحب ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کو نہیں معلوم کہ علی بچے ہیں، اس سے دعوت نہیں دی جاتی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ اور پھر مامون یہ کہتا ہے کہ صرف مکہ میں علی بچے نہیں تھے، بچے بہت تھے۔ مدینہ میں صرف حسن و حسین بچے نہیں تھے، بچے بہت تھے۔ لیکن دیکھو تو صحیح رسول اکرم کا جو کردار ہے اور جو ارتباط ہے وہ علی کے ساتھ کیسا ہے اور باقی بچوں کے ساتھ کیسا۔ دعوت دی تو صرف علی کو دعوت، اور اسی طریقے سے مدینہ کے اندر بھی بچے ہیں امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر، لیکن انہی بچوں کے لیے فرمایا علی حسن والحسین سیدا شباب جنت۔ امام حسن امام حسین زمانہ میں جنت کے سردار ہیں۔ اس حدیث کے اندر پھر مانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے تھے اس نے بچوں کی سرداری دے دی۔ بچوں کی سرداری نہیں کی ہے، بچوں کے لیے لفظ الگ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، طفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے اس کو طفل کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، صغیر کہا جاتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی کہ جنت میں جو صغیر ہیں، جو بچے ہیں، جو طفل ہیں، ان کی سرداری دے دی۔ تو بچے تھے تو اگر بچوں کی سرداری دینی ہوتی تو صغیر کا لفظ آتا، یہ کیوں کہا شباب اہل الجنہ، جو جنت میں جوان ہوں گے ان کی سرداری ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہی جائے گا، اور جتنے بھی جنتی جوان ہوں گے سب کی سرداری حسن و حسین مل کے مولا امام حسن امام حسین کی خوشی کو لیتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، یہ ایمان میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، یہ عمل میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، یہ ہر میدان میں سابقون السابقون آگے دکھائیں گے۔ بس عزیزو، یہ اگر سبقت اختیار کرنے والے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ماننے والا بھی ہو وہ بھی ہر میدان میں سبقت اختیار کرنے والا ہو۔ یہ کیوں سبقت اختیار کرنے والے، کیسے سبقت اختیار کرنے والے؟ 10 سرکار ہمارے رب کے 10 سرکار اور امام ابن نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں، زیارت جامع کبیرہ کے نام سے، اور بلکہ آپ پوری زیارت سے واقف ہوں گے، ترجمے سے واقف ہوں گے، بہترین زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ۔ تھوڑی سی طولانی ہے عام زیارتوں کے مقابلے میں، لیکن اس کی خصوصیات سے 2 خصوصیات آپ میں نے تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس زیارت کو کسی بھی امام کے روزے پر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی امام کے روزے پر پڑھیں۔ یہ ایسی زیارت ہے جس میں پوری امامت کا ذکر ہو رہا ہے، کسی بھی امام کی بات نہیں جا سکتے ذکر، اس لیے کسی بھی امام کے روزے پر باقی میں امام نے بیان فرمایا کہ میں ایک ایسی زیارت آپ کی تعلیم کر رہا ہوں کہ جس بھی امام کے روزے پر جاؤ یہ زیارت ہو، اور بہت مؤثر ہے، بہت بھروسہ مند ہے یہ زیارت کہ ہم تک صحیح راستے سے صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے متن کو پڑھا جائے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف زیارت بما ہوا زیارت نہیں ہے، بلکہ درس امامت اس کے اندر موجود ہے۔ امامت کا درس ہے۔ امامت کہتے کسے ہیں؟ بعض دفعہ لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض غلو نہ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں یہ غلو ہے۔ تو اس زیارت کو دیکھیے، زیارت کے اندر کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ 10 سرکار بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے صدقے میں بارشیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے صدقے میں زمین و آسمان برقرار ہے، آپ کے صدقے میں مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یہ مخاطب ہو کر آئے مطلب مسئلہ سے بیان کیا۔ تو اسی زیارت کا ایک جملہ یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان ذکر الخیر
اگر کہیں پر خیر کی بات کی جائے گی، کہیں پر نیکی کی بات کی جائے گی، کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ، کہا جہاں پر بھی نیکی کا ذکر آئے گا آپ نیکیوں میں سب سے پہلے نظر آئے گے، جہاں پر بھی نیکی کا ذکر آئے گا وہاں اس کی اصل بھی آپ ہوں گے، اس کی فرع بھی آپ ہوں گے، آپ بھی اس کی معدن بھی ہوں گے، آپ بھی اس کی انتہا بھی ہوں گے، آپ بھی اس کی ابتدا بھی ہوں گے۔ تو اہل بیت وہ ہیں جو ہر نیکی میں سر فہرست نظر آئیں گے۔ اور جب اہل بیت کے چاہنے والے کا ذکر آیا تو میرے چھٹے سرکار نے بیان فرمایا ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی فی الناس ان یکون الرجل فی القبیلہ لیکون امامهم ومؤذنهم وصاحب اماناتهم ووداعهم۔ جب ہمارے چاہنے والوں کی بات کی جائے گی تو وہ جس بھی قبیلے کے اندر ہوں گے، جس بھی علاقے میں، جس بھی محلے کے اندر ہوں گے، وہ اس محلے کے امام بھی ہوں گے، اس محلے کے مؤذن بھی ہوں گے۔ تو جب معصومین کی فہرست تیار کی جائے گی تو ہمارے معصومین سر فہرست ہوگی، اور جب معصومین کے چاہنے والوں کی، انبیاء کے چاہنے والوں کی فہرست تیار کی جائے گی تو پھر علی و زہرا کے چاہنے والوں کی فہرست سب سے پہلے نظر آئے گی، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں نے جملہ اس کے شکل میں بیان کیا ہے سرکار کا چاہنے والوں کے حوالے سے، یہ وہی جملہ ہے جو ہمارے معروف ہے اور ہمارے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے آگے کا جملہ یہ، اس سے پہلے کا جملہ نہیں پڑھا جاتا۔ اسی حدیث کا جملہ یہ ہے کہ میں فرمایا تھا یا معشر شیعہ کونوا لنا زین ولا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث تقویٰ بننا۔ یہ جو جملہ ہمارے معروف ہے، اسی کے بعد یہ بیان فرمایا ہے، اور آگے جا کے بیان فرمایا ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی فی الناس، کیا ہو جائے گا کہ تم میں سے بھی ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جیسے علی مرتضیٰ کے اصحاب تھے، جیسے میثم تمار تھے، جیسے مالک اشرف تھے، جیسے جناب منبر تھے، جیسے جناب عبید تھے، جیسے جناب زید بن سوحان تھے، جیسے جناب سعصع بن سوحان تھے، جیسے جناب عمار یاسر تھے، جیسے اویس قرنی تھے، کیا ہو جائے گا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ کہ جیسے ان کے اصحاب تھے۔ تھوڑی سی زحمت ہے اور اس کے بعد پھر ان کے مقام پر پہنچ جانے والے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ امام نہیں تھے، ہماری آپ کی طرح تھے، لیکن امام نقش قدم پر چلے تو قریب قریب ہونا شروع ہو گئے۔ اور آج کے دور میں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جناب شیخ طوسی علیہ السلام بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ شیخ طوسی بہت بڑا نام، اور اتنا بڑا نام ہے کہ آپ آج حوض علمیہ کی میں بات کر رہا ہوں، حوض علمیہ میں کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیجیے، اگر کتاب ملے گی تو شیخ طوسی۔ حدیث دیکھ لیجیے، حدیث کے اندر ان کی کتاب موجود ہے، الاستفسار اور تہذیب الاحکام، بلکہ ہمارے حدیث کے اندر 4 کتابیں مشہور ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے 4 کتابوں کو؟ کتب اربع، کتب اربع کہا جاتا ہے 4 کتابیں۔ وہاں پر صاحب ستہ موجود ہے، ہمارے پاس کتب اربع موجود ہے 4 کتابیں۔ البتہ فرق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ 4 کتابیں صحیح کتابیں ہیں کہ تم اس میں سے کوئی چھوٹی روایت نکال کر لے کر آؤ، کہو کہ دیکھو تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ ہم نے صحیح کتاب کہا ہی نہیں ہے، جو صحیح کتاب کہنے والے وہ آج پشار ہے کہ ہمارے بروڑ صحیح کیوں کہا تھا۔ تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کتب اربع 4 کتابیں، اس کے صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور متوسط روایت بھی حسن بھی موجود ہے۔ تو حدیثوں کی کتاب میں جو 4 کتابیں، اس میں سے 2 کتابیں شیخ طوسی کی لکھی۔ فقہ کے موضوع پر انہیں کی کتاب بہترین کتاب ہے، حدیث کے موضوع پر بہترین کتاب، رجال کے موضوع پر رجال طوسی موجود ہے، بہترین کتاب۔ فہرست جو کتب شیعہ اس موضوع پر بھی کام ہوا ہے، اس موضوع پر کتاب لکھی تو انہوں نے کتاب لکھی فہرست شیخ طوسی۔ دعا کے موضوع پر کتاب دیکھیں مصباح المتحجب، بہترین کتاب ہے دعا کے موضوع پر، اور جب بعد میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب تقریباً اسی کتاب کی فرع مصباح المتحجب۔ کوئی موضوع تھا نہیں، شیخ طوسی کتاب پڑھے بغیر اس فیلڈ کا آگے نہیں بڑھ سکتا جتنا شیخ طوسی کتاب پڑھا۔ شیخ طوسی ابھی تقریباً جوانی کے مراحل کو طے کر رہے تھے اور کتابیں لکھنا شروع کی۔ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا النہایہ، اور یہ فقہ کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب تھی۔ جب کتاب لکھی تو لوگوں منتشر ہونا شروع ہوئی، مشہور ہونا شروع ہوئی کہ فقہ کے موضوع پر شیخ طوسی نے کتاب لکھی ہے،
البتہ شیخ طوسی کو زمانے میں اتنا نام نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے، منتشر ہونا شروع، پھیلنا شروع. یہ خبر پھیلتے پھیلتے باہر تک بھی پہنچی اور نجد کے باہر جو علماء موجود تھے انہوں نے بھی وہ کتاب پڑھی. اچھا باہر جو کچھ علماء موجود تھے ان کے نام ذکر میں نام بیان نہیں کر رہا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج کے دور میں بہترین کتاب فقہ کے موضوع پر کون سی ہے. وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے، ہمارے طالب وہ کتاب پڑھیں گے فقہ کے موضوع پر. یا آپس میں ڈسکشن کرتے اور کہتے ہیں کہ شیخ طوسی نے نئی کتاب لکھی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی کتاب ہے. دیکھی تینوں نے اور تینوں دیکھنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ نہیں اس کے اندر تو ضعیف حدیث ہی موجود ہے، اس کے اندر تو اشکالات کی گنجائش، اس کے اندر اعتراضات ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ محکم کتاب نہیں ہے میرے ساتھ. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دوسری کتابوں کو دیکھیں گے. اسی اثنا میں انہیں سفر کرنا پڑا اور زیارت کی انہوں نے نجف فیصل کیا. جب مولا کی زیارت نصیب ہوئی اور مولا کی زیارت کرتے سب کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم مولا سے جا کر پوچھیں گے مولا آپ بتائیں کہ آج کے دور کی فقہ کے موضوع پر لکھی گئی بہترین کتاب کون سی. انہوں نے پوچھنے کے لیے جو آداب ہوتے ہیں اس کی بھی رعایت کی. پہلے غسل انجام کیا، دعائیں مانگے، دعائیں مانگنے کے بعد ذریعے تک پہنچو، ذریعے تک پہنچنے کے بعد اپنی حاجتوں کے ساتھ یہ حاجت رکھی. اے مولا مشکل کچھ یہ بتائیے آج کے زمانے میں مکتبہ اہل بیت کی فقہ کے موضوع پر لکھی گئی بہترین کتاب کون سی ہے. مانگتے رہے، کبھی مانگنے والے یہ بھی مانگتے ہیں، اولاد کے علاوہ رزق کے علاوہ یہ بھی مانگا جاتا ہے کبھی قوم کے لیے بہترین کتاب کون سی ہے. وہ بھی تو دیکھیں کوئی جواب نہیں آیا مولا کے پاس. رات میں سو گئے، خواب میں بھی مولا تشریف لے آئے. کچھ دن گزر گئے اور انہوں نے دعا نہیں چھوڑی. یہ بات ہے ایسے کہ پہلی مرتبہ دے دی درخواست تو پہنچ گئی، قبول ہوگی تو ہوگی نہیں. پروردگار چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اضطراب کتنا اس چیز کا. اگر کوئی اپنا بچہ کھو جائے تو کتنا مصر ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ پکارنے کو چھوڑ دیتا ہے، بار بار پکارتا رہتا ہے. اگر مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں گے تو بار بار پکاریں گے. آئے مولا کے مجھے بار بار ایک سوال، مولا بتائیے آج زمانے کی سب سے بہترین کتاب کے موضوع پر کون سی. کوئی جواب نہیں آیا. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر حضرت امیر خواب میں آئے اور امیر کائنات نے خواب میں بیان فرمایا جو شیخ طوسی نے النہایہ لکھی ہے وہی بہترین کتاب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا نے کہہ دیا، بس بات ہو گئی. کھڑے وقت مقام سے اور جا کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرے خواب میں دیکھنے مولا علی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کتاب شیخ طوسی کا النہایہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خواب میں بھی علی آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ بہترین کتاب النہایہ ہے. انہوں نے کہا اب تو دل کو تسلی ہو گئی. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کیا اتفاقی ایسے خواب آ گیا ہے یا کہیں واقعین پر پروردگار کی طرف سے کوئی مصلحت تھی کہ ہم تینوں کو یہی خواب دکھایا گیا، اس لیے تینوں نے باقاعدہ الگ الگ تحریر لکھی اور پورا خواب اپنا اس تحریر کا بیان کیا تاکہ چیک کریں کہ کہیں کسی کو خواب زیادہ تو نہیں آیا، کوئی فرمائش زیادہ تو نہیں بیان کی گئی ہے، خواب کو ڈیلی کیا جائے. تو تینوں نے تحریر کیا اور کتابی شکل میں خواب لکھا تو تینوں کا خواب ایک ہی تھا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مولا ہی کی طرف سے حکم آیا کہ النہایہ بہترین کتاب ہے. یہ تینوں پہنچے شیخ طوسی کی خدمت میں. شیخ طوسی نجف میں موجود تھے، نجف میں ان کا مزار بھی موجود ہے. جو حرم مولا علی کی زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہیں کی جواب تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ شارع طوسی پر ان کا مقبرہ موجود ہے، ان کا کتاب خانہ بھی وہیں پر موجود ہے. یہ آئے شیخ طوسی کی خدمت میں اور شیخ طوسی کے دروازے مبصر کی داخل ہونا چاہتے تھے کہ شیخ طوسی نے کہا جب تک کہ میرے مولا نے تمہیں نہیں بلایا اس وقت تک تم یہاں پر نہیں آئے. مولا نے کہا ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو. پتہ چل گیا کہ شیخ طوسی بھی جانتے تھے کہ یہ خواب میں کیا آیا. اس مقام پر شیخ طوسی کی کتاب پہنچی. عزیزانو میں یہاں سے ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی میں جس نے ایسی کتاب لکھی ہو جو مولا متقیان کی تعریف شدہ ہو اس نے پھر آگے بڑھ کر کیا کیا کام کیا ہوگا. لیکن میرے ذہن میں سوال آیا ہے شیخ طوسی آپ کو آگے کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ تعین ہو گئی کافی ہے، چھوڑ دیجیے کتابیں لکھنا. مولا کی طرف سے تعین مل گئی آپ کو، بس اسی پر شکر ادا کیجیے. کہا نہیں تو پہچانے نہیں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. مجھے میرے علی نے سکھایا ہے اگر ایک آیت شان میں نازل ہو جائے تو اس پر رکتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے بھئی ایک آیت اتر کے کافی ہے، نہیں، عمل پہ عمل کرتے جاتے ہیں، ایمان پہ ایمان بڑھاتے جاتے ہیں اور ایسا کردار پیش کرتے جاتے ہیں کہ علی زندگی کے ہر مرحلے میں علی ہی دکھائی دیتے ہیں. ان کی
پرواز کبھی جھکتی نہیں ہے، ان کی پرواز کبھی رکتی نہیں ہے، وہ ہر مقام پر بلندی میں نظر آتے ہیں. یہ میرے علی نے درس دیا ہے کہ اگر تائید خدا کی طرف سے مل بھی جائے تو رکنا نہیں ہے، بڑھتے ہی جانا ہے. جس طرح سے میرے علی بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے مجھے بھی بڑھتے جانا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. تو شیخ اسی کو تائید مل گئی امام کی طرف سے، اس کے باوجود انہوں نے کتاب لکھنا چھوڑی نہیں کہ بھئی یہ کتاب ہوتے بہت ہو گیا، اب اس سے بڑھتا اور کون سی کتاب لکھوں تو اور کون سی تائید ملے گی. مسلسل کتاب لکھتے رہے اور پھر کے موضوع پر بھی بعد میں آگے جا کے کتاب لکھی جو اس سے زیادہ مشہور ہوئی، اس سے زیادہ مقبول ہوئی، اور وہ کتاب آج پائی جاتی ہے. مسلسل محنت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے شیخ طوسی. اور پھر شیخ طوسی کا ایک لقب پڑ گیا ثمانیہ. ثمانیہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے 80 کو، 80 کو کہا جاتا ہے ثمانیہ. ایک لقب پڑ گیا ثمانیہ. کیوں؟ انہوں نے 80 برس کی زندگی گزاری اور 80 برس کی زندگی میں 80 گاؤں کو شیعہ کیا تھا. 80 سال میں 80 گاؤں شیعہ. بعض نے کہا 80,000 لوگوں کو شیعہ کیا. 80,000 لوگوں کو کہتا تھا 8 لوگ کا، 80 لوگ کا، 800 کا، 8,000 کا، 80,000 کا. 80,000 لوگوں کو شیعہ کیا. 80 سال میں عمر گزاری، 80,000 لوگوں کو شیعہ کیا اور 80 ہی کتابیں لکھی. یہ پرواز شیخ طوسی کی روکی نہیں ہے، یہ مسلسل جاری ہے. اس پرواز کے بارے میں خود میرے مولا بیان فرماتے ہیں ہماری پرواز مسلسل جاری ہے، ہماری پرواز مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. اسی لیے تو بہت سو نے وقت آخر افسوس کیا ہے کہ کاش فلاں کام نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کام نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کام نہ کیا ہوتا. لیکن میرے مولا وقت آخر فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو جس کی زندگی ایسے گزری ہو جچتا ہے اس کے اوپر کہ وہ یہی کہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. زندگی کا ہر مرحلے میں پرواز کرتے ہوئے دکھائی دے. یہ وہ ہے جو سبقت اختیار کرنے والی ہے، ہر معاملے میں سبقت اختیار کرنے والی ہے. اور جو معاملہ سبقت اختیار کرنے کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف توجہ، جس کی طرف خود میرے مولا نے توجہ دلائی کہ صحیح تمہاری پرواز بہت بلند ہے، انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ ساتھ غرور پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ پرواز شیطان کی بہت اونچی تھی. شیطان بھی بہت اونچی اڑانا اڑا تھا، لیکن پھر اسی طرح بری انداز میں گرا کیونکہ غرور اور تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مال پر تکبر ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، بعض اپنے اقتدار پر تکبر کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، بعض کو شہرت پر تکبر ہے وہ الگ بات ہے، بعض کو اولاد پر تکبر ہے وہ الگ بات ہے، بعض کو سواری پر تکبر ہے وہ الگ بات ہے. تو بعض دنیا پر تکبر کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ویسے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی دیندار اپنے دین پر تکبر کرنے لگے تب بھی وہ منہ کے بل ہوتا ہے. اس لیے حضرت امیر کائنات علی مرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے تھے اور میرے مدد صحابہ کرام پہلے ہی بیٹھ چکے تھے. اور یہ آداب مجلس ہے کہ اگر لوگ پہلے سے قریب موجود ہوں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. اور عام طور پر اسی ادب کا خیال رکھا جاتا ہے ہماری مجلس کے اندر، اور رکھنا چاہیے جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے. میرے مولا تشریف لائے، صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر خطبہ بیان فرما رہے تھے. میرے مولا آ کر دور جا کر بیٹھ گئے جہاں پر جگہ ملے. جیسے ہی نبی کی نگاہ علی پر پڑی فرمایا قریب آ کر بیٹھو. اللہ اکبر. دور والوں کو قریب بلانا اور ہے، قریب والوں کو دور بلانا اور. قریب بلایا، اور یہ میرے مولا کیا بھائی پر امتیاز ہے. اور یہی حسن و حسین کا بھی کر رہے ہیں. جب مجلس میں دکھائی دیتے تھے حسن و حسین تو اپنے پاس اپنی آگوش میں بٹھائے گئے، خود اتر جائے گا اپنے ساتھ بٹھائے گئے، ورنہ اور کسی کے بارے میں جملے نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ
کی جوانی بھی اور ہے، ان کا بچپنا بھی اور، یہ اور ہستیاں ہیں۔ میرے مولا سے فرمایا کہ قریب آ کر بیٹھا ہے علی، میرے مولا قریب آ گئے، پہلو ڈال کے بیٹھ گئے، ایک عجیب جملہ شاہ فرمایا، فرمایا اے میرے صحابیوں، اے میرے یاروں، اے میرے پیاروں، تمہیں معلوم ہے کہ علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوئے، جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اب یہ کوئی آدھا جملہ سن کے چلے جائے تو بولیں گے بھائی انہوں نے غلو کر دیا، پوری روایت سنیے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی میں فرما رہے ہیں، میں نے تو نہیں بیان کیا ہے، نبی میں فرماتے ہیں اے علی تجھے کچھ ایسی فضیلت حاصل ہوگی جو مجھے بھی نہیں ہوئی۔ ان فضیلتوں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ہمارا نوجوان ہمارے فہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کچھ سسٹم موجود ہے، کچھ قانون موجود ہے، کچھ چیزیں موجود ہیں، اس سسٹم کی وجہ سے کبھی اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت بڑی ہو گئی ہے اور کوئی چیز بہت چھوٹی رہ گئی ہے۔ مثال کے طور پر چلیں ایک مثال پیش کروں، انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو سوائے حضرت عیسیٰ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی خدا سے بڑے ہوئے؟ یہ کہہ سکتا ہے نبی خدا تو باپ کے ساتھ آئے بغیر باپ کیا ہے، اس کا مطلب یہ بڑے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت طولانی تھی، 2500 سال کی زندگی گزاری، اور پیغمبر نوح مبارک سے 1300 سال۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر چھوٹے نبی نعوذ باللہ اس لیے کم عمر ہے، وہ 2500 سال کے بڑے نبی ہیں اس لیے بڑی عمر۔ پروردگار کا کام ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں، اور یہ اتفاق سے روایت کا مطلب یہ ہے کہ الدنیا بالاتفاق والآخرۃ بالاستحقاق۔ دنیا کے اندر اتفاقات بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی خوبصورت ہے کوئی ویسا نہیں ہے، کوئی مالدار ہے کوئی ویسا نہیں ہے، کسی کو شہرت ملی ہے کسی کو نہیں ملی، کسی کو اقتدار ملا کسی کو نہیں ملا۔ تو اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا استحقاق تھا اس لیے مجھے مل گیا۔ دنیا استحقاق کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، میرے ساتھ بات مشکل تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہم مستحق ہوں گے کوئی ہمیں دنیا یہ والی ملی ہے، یہ کوئی اس زعم کے اندر اس گمان کے اندر نہ رہے کہ میرے اوپر پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، بہت شریف انسان ہوں، بہت دیندار انسان ہوں، اس سے پروردگار نے مجھے مال بھی دے دیا ہے، شہرت بھی دے دی ہے، اقتدار بھی دے دی ہے، ساری چیزیں دے دی ہے۔ اقتدار تو فرعون جیسے کو بھی ملا، صحیح ہے، مال تو شداد جیسے کو بھی ملا، بہت سے کو بہت کچھ ملا ہے۔ اس لیے دنیا اتفاقی جگہ ہے، اور اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر کسی غریب مومن کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ اس سے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، اس کی سزا یہ کاٹ رہا ہے۔ خبردار یہ انسان کی زبان سے جملہ ادا نہ کرے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کسی کو کیا معلوم کہ خدا نے غریب لوگوں میں کتنے ولی خدا چھپا کے رکھے۔ کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، نہیں جانتا انسان کی کون کتنا بڑا ولی خدا ہے۔ تو دنیا اتفاقی ہے، تو دنیا کے اندر یہ ایک ماحول، ایک سسٹم ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اب سنیے گا کہ نبی اکرم کیا ارشاد فرمایا، کہا اے علی تمہیں کچھ ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو مجھے بھی حاصل نہیں۔ اس میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اے علی تمہیں وہ زوجہ ملی ہے جو مجھے بھی نہیں ملی، اس مقام مرتبے کی زوجہ ہے جس مقام مرتبے کی مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ بہت سے سوالات کے جوابات میرے نبی نے دے دیے۔ کسی کو حضرت زہرا کے برابر قرار نہ دو، زہرا اور ہے باقی خواتین اور ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں جیسی زوجہ ملی ہے ویسے مجھے نہیں ملی۔ پھر آگے فرمایا اور جیسا تمہیں سسر ملا ہے ویسا مجھے بھی نہیں ملا۔ پھر آگے میں فرمایا اور اے علی جیسے تمہیں بیٹے نصیب ہوئے ہیں ویسے مجھے بیٹے بھی نہیں ملے۔ حسن و حسین کی صورت میں، ورنہ پیغمبر کے بیٹے تھے طیب و طاہر جناب ابراہیم، بیٹے تھے، لیکن جیسے بیٹے ہیں علی تجھے ملے ہیں ویسے مجھے ملے۔ البتہ یہ بیٹے وہ ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے مطابق علی کے بیٹے نہیں، نبی کے بیٹے ہی ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو نبی کے بیٹے جو بن کر چلے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، علی ہی کے بیٹے ہیں جو نبی کے بیٹے بن کر چلے۔ تین فضیلت ہو گئی کا چوتھی اور آخری فضیلت یہ ہے اے علی صرف تمہارا نکاح، تمہارا عقد پروردگار نے آسمان پر پڑھا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں پڑھا۔ یہ آپ نے جملے سن لیے ہیں، اب سنیے گا میرے مولا کا جواب کیا ہے۔ اسی روایت کا جملہ یہ ہے، اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود کہ انسان کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ نبی اکرم کی زمانے میں مجھے اتنے فضائل ملیں
هل يكون للعبد على السيد فضل، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک غلام کو اپنے آقا پر فضیلت مل جائے؟ اتنے فضائل ہونے کے باوجود علی نے اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے اور نبی کو آقا سمجھا ہے. یہ ہے فضیلتوں کی پیدائش. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ذات میں سمجھے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا، یہ عہدہ مل گیا تو میرا مقام کیا بن گیا. بالخصوص دنیا کے عہدہ کا خدا خاصہ انسان کے دل کے اندر فتور پیدا کرنے کا سبب بن جائے. مقام ملا ہے، تمہاری ذمہ داری ادا کرنا ہے. ورنہ ہمارے یہاں پر ہم سے بہت سے بہتر افراد اس مجمع کے اندر موجود ہیں. کتنے ایسے ہوں گے کہ جو زمانے کے امام کے قریب ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جن کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو زمانے کے امام کی خاص نظر کرو ان کے اوپر شامل حال ہوگی. تو ایسی نظر کرو ممکن ہے کہ ہمارے اوپر شامل حال نہ ہو. اس لیے ہمیشہ انسان اپنے حدود کے اندر رہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے، افضل نہ سمجھے. اور ایک اور بات بیان کروں کہ کبھی کبھار یہ علمیت سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو غرور اور تکبر کا محسوس کرے. علمیت سبب بنتی ہے اور ہوا ہے ائمہ کرام کے زمانے میں. میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کل وقت ہوا تو بیان کروں گا. صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شان میرے مولا کی تھی وہی شان کے بیٹے حضرت ابوالفضل عباس. میں مسائل پر نہیں پہنچا صرف اس نقطے کو مکمل کرنے کے لیے، ورنہ باقی وقت کو میں نے چھوڑ دی صرف غازی عباس کی بات. غازی عباس کے بارے میں کبھی سوچنا، یقین بزرگان موجود ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ان کا وہی حسن و نسب ہے جو مولا حسین کا. یہ بھی علی کے بیٹے، وہ بھی علی کے بیٹے. یہ بھی حسن کے بھائی ہیں، وہ بھی حسن کے بھائی ہیں. یہ بھی قبیلہ بنی ہاشم سے، وہ بھی قبیلہ بنی ہاشم سے. یہ بھی حسین و جمیل ہے، وہ بھی حسین و جمیل ہے. یہ بھی شجاع ہے، وہ بھی شجاع ہے. یہ بھی حیدر کرار کی نسل اور ان کی میراث پانے والے ہیں، وہ بھی حیدر کرار کے وارث ہیں. تو ہر طرح سے دیکھا جائے تو عباس ہمسر حسین دکھائی دیتے ہیں، کفو حسین دکھائی دیتے ہیں. لیکن کوئی ایک تاریخ میں جملہ ایسا بتا دیں کہ کہا وہ عباس نے اے حسین تم میں اور مجھ میں زیادہ فرق نہیں. کوئی ایک جملہ ایسا بلکہ ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ میں حسین کا غلام، حسین میرے آقا. جب ہم زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو زیارت ویسے تو پوری زیارت ہے چھٹے سرکار کی، لیکن اس میں سے ایک جملہ بہت قیمتی ہے. بیان فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. ہم بہت تیزی سے کر جاتے ہیں. اے حضرت عباس آپ عبد صالح ہیں، آپ نے اللہ کی اطاعت کی، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے رسول اللہ کی اطاعت کی، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے مولا علی کی اطاعت کی، بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے امام حسن کی اطاعت کی، بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی حسین کی اطاعت کی ہے. کون ایسا ہے کہ جو اپنے بھائی کی اطاعت کرتا ہے؟ لیکن عباس جانتے ہیں کہ یہ امام ہے، میں امام ہوں. اس لیے جب اس انداز سے زندگی گزاری تو آج پروردگار نے روضہ عباس کو اتنا عالی شان بنا دیا کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو کربلا میں داخل ہو تو ایسا محسوس ہوگا کہ دو اماموں کے روضے موجود. جس شان کے ساتھ مولا حسین کا روضہ ہے اسی شان کے ساتھ مولا غازی عباس کا روضہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی اطاعت کرنے والے ہیں. ورنہ قرآن نے بہت سے بھائیوں کا ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن قابیل حابیل پر ترجیح حاصل کرنا چاہتا ہے. حابیل ولی خدا ہے، آپس میں جنگ ہو گئی. برادران یوسف کا واقعہ ملتا ہے، اپنے بھائیوں کو کنویں میں ڈال دیا. کیسے کیسے بھائیوں کے واقعات نہیں ملتے، لیکن ہائے عباس جیسا بھائی. ہر امام کی تمنا ہے کہ کاش عباس ہمیں نصیب ہوئے. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، مسجد جمگران میں شخص آیا کرتا تھا، ایک اس کی حالت نہیں مانگا کرتا تھا لیکن اس کی حالت میں کوئی جواب نہیں ملا. یہاں تک کہ ایک دن اس نے جا کر یہ کہا کہ اے زمانے کے امام میں مسجد جمگران میں آتا ہوں، یہ مسجد آپ کے نام سے منسوب ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی حاجت میں ابوالفضل عباس کا نام لوں. عباس ہے باب الحوائج، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس اور نام عباس کا. بس اسی رات خواب میں امام زمانہ تشریف لائے. نہ صرف یہ کہ آئندہ تو عباس کا نام لے کر نہ مانگنا، بلکہ جب میری بارگاہ میں آنا تو جس کا واسطہ لے کر آنا وہ میرے
بھی تمنا ہے کہ ہمارا لشکر ہو تو علمدار عباس ہو. یہ ہے حضرت ابوالفضل عباس. ہر امام کی تمنا ہے کہ کاش ہمارے زمانے میں حضرت عباس ہو. تو ہمیشہ اپنے آپ کو مطیع سمجھا ہے, غلام سمجھا ہے اپنے مولا. اور کتنا غلام سمجھا, صرف ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں گا. شاہ صفوی کا زمانہ ہے, صفویوں کی حکومت تھی. یہ صفویوں کی حکومت شیعوں کی حکومت کہلاتی ہے. اس سے پہلے آل بویہ کی حکومت بھی آئی تھی, وہ بھی شیعوں کی حکومت تھی. صفویوں کی حکومت بھی شیعوں کی حکومت تھی. لیکن شیعوں کے بارے میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ شیعہ اسماعیلی تھے کہ جن کی حکومت تھی, یا شیعہ اثناعشری تھے کہ جن کی حکومت تھی. بعض کہتے ہیں کہ پہلے اسماعیلی تھے پھر شیعہ اثناعشری ہو گئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ کچھ افراد ان کے اسماعیلی تھے, کچھ افراد شیعہ اثناعشری تھے. لیکن بہرحال مولا علی کے تو چاہنے والے تھے, مولا حسین کے تو چاہنے والے تھے. اس لیے شاہ صفوی نے حکم یہ دیا کہ جتنے بھی اماموں کے مزارات ہیں سب کی تزئین کاری کی جائے, سب کے گنبد کو تیار کیا جائے, سب کے حرم کو, سب کے بارگاہ کو تیار کیا جائے. تو کربلا میں امام حسین کے روزے کو تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا, مولا عباس کے روزے کو تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا. دونوں کے روزے تعمیر ہونا شروع ہوئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب روزے تعمیر ہو رہے تھے تو مولا حسین کا روزہ تو مزدور آسانی سے تعمیر کر رہے تھے, اور وہ تعمیر ہوتا جا رہا تھا, پڑھتا جا رہا تھا, حکومت تک پہنچ گئی, حکومت تعمیر ہو گئی. لیکن جو غازی عباس کا روزہ تھا وہ تعمیر نہیں ہو پا رہا تھا. مزدور وہاں پر بھی کام کر رہے تھے, لیکن وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے, کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا تھا. کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی, کبھی کوئی چیز گر گئی, کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی. جو ٹائلیں چپکانے کی کوشش کرتے تھے ٹائل لگتی نہیں تھی. اب مزدور پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے. پانی انہوں نے تبدیل کیا, مزدوروں کو تبدیل کیا, کیمیکلز کو تبدیل کیا کہ بھائی کام آگے بڑھا, لیکن کام آگے نہیں بڑھتا تھا. انہوں نے یہ شکایت اپنے بڑوں نے یہ شکایت شاہ صفوی کو کی. شاہ صفوی نے جب یہ پورا ماجرا پہنچا, انہوں نے حکم یہ دیا کہ عباس کے روزے کو ابھی تعمیر نہ کرو, پہلے حسین کے روزے کو تعمیر کرو. تو مولا حسین کا روزہ پہلے تعمیر. پوری توجہ مولا حسین کے روزے پر پڑ گئی, سارے مزدور وہاں پر آ گئے اور انہوں نے مولا حسین کے روزہ تعمیر کر دیا. اب شاہ صفوی نے کہا اب عباس سے رضا کا روزہ تعمیر. تو اب جو تعمیر کرنا شروع کیا تو اتنی تیزی سے تعمیر ہونے لگا, ہر کام صحیح ہونے لگا. ٹائلیں جو لگتی نہیں تھی وہ آرام سے لگنے لگی, گنبد تعمیر ہونے لگا, اور پورا وہ بھی ہر تعمیر ہو گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ انہوں نے کیا بھوکا ہے, کیا پڑھا ہے, کیا وظیفہ کیا ہے کہ اس کے بعد حضرت عباس کا یہ روزہ اتنا جلدی تعمیر ہو گیا. عائشہ صفوی سے سوال کیا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا, کون سی دعا مانگی تھی کہ حضرت عباس کا روزہ ماشاءاللہ سے بڑا جلدی جلدی تیار ہو گیا. میں نے کوئی دعا نہیں مانگی, میں نے تو حضرت عباس کی سیرت کو دیکھا. سیرت عباس یہ ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے جب تک ان سے پہلے ان کے امام حسین کے لیے وہ چیز پسند نہ کی جائے. اگر تم ساتھ ساتھ روزے کو تعمیر کر رہے تھے تو غازی عباس کوئی چیز پسند نہیں آتی کہ غلام کا روزہ آقا کے روزے کے ساتھ ساتھ تعمیر ہو. اس سے پہلے آقا کے روزے کو تعمیر کیا جائے پھر غلام کے روزے کو. اس لیے میں سیرت عباس سے یہ چیز حاصل کی. مولا غازی عباس نے اجازت دی, پہلے مولا حسین کا روزہ بن گیا, اس کے بعد مولا غازی عباس کا روزہ. اور علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب مقاتل پڑھے جاتے ہیں, شہادتیں بیان کی جاتی ہیں, تو شہادتوں کے اندر بھی غور کیا کہ حضرت علی کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں, اور یہاں تک کہ انگوٹھی بھی لی, اپنا دہن مبارک بھی لیا. اور جب وہ شہید ہونے والے تھے تو میں فرمایا ہاذا جدی رسول اللہ قد سقانی. بابا جو آپ میری پیاس کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے نا, اب فکر مند نہیں ہوئیے گا, رسول خدا آ گئے اور انہوں نے جام میں کوثر مجھے پلا دیا. سنتے ہیں سب مسائل کے اندر حضرت علی کی پیاس اس طریقے سے پیغمبر نے گزارا. اسی طرح سے حضرت قاسم کے بارے میں بھی روایات یہ کہتی ہیں کہ جب وقت شہادت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ چچا میری پیاس کے بارے میں پریشانی ہوئیے گا, رسول خدا آئے اور انہوں نے مجھے سیراب کر دیا. سوال یہ ہے کہ جب یہ دو شہزادے یہ جملے کہہ رہے ہیں تو کیا حضرت ابوالفضل عباس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مولا پریشان نہ ہوئیے, اب میری پیاس پیغمبر نے بجھا دی؟ مولا غازی عباس کو بھی کہنا چاہیے. لیکن نہیں, کسی تاریخی کتاب میں نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ عباس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ پہلے خود پانی پی لیں پھر اس کا امام پانی پی. حضرت عباس کا ادب گوارا نہیں کر سکتا کہ پہلے خود
اس لیے علماء نے یہ خیال پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ آئے تو ہوں گے، جام کوثر بھی لے کر آئے ہوں گے، کہا ہوگا عباس پانی پی لو، لیکن حضرت عباس نے کہا ہوگا جب تک میرا حسین پانی نہیں پی، اس وقت تک عباس بھی پانی نہیں پیے گا۔ بس ازاداروں میں منظر مسائل کلام کو لے کر آ گیا۔ آج مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کل 10:15 بجے مجلس شروع ہو جائے اور 11:15 بجے تک ختم ہو جائے۔ عزاداروں، حضرت عباس کون ہے؟ ہائے عباس، ہر ایک کی آس عباس۔ یہاں تک ایک شاعر نے لکھا کہ سارے اہل حرم عباس کے سائے میں تھے، حتیٰ کہ مولا حسین بھی عباس کے سائے میں تھے۔ جب یہ مصرع لکھ دیا تو کہا کہ شان امامت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لہذا اس مصرے کو مٹا دیا گیا، لیکن خواب میں مولا حسین تشریف لائے، کہا تو نے کیا مصرع لکھا تھا؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط مصرع لکھ دیا تھا۔ کہا تو نے بالکل ٹھیک لکھا تھا، جب تک عباس زندہ تھے حسین کو بٹھا رسی، جب عباس چلے گئے الان ان کا سر رہے، عباس دورے گیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے عباس، ماتم کرتے جائیے گا، ہائے عباس کہتے جائیے گا، ہائے حسین کہتے جائیے گا۔ عزاداروں، یہ جو آخری ایام آئے ہیں نا، یہ عصر عاشور کی مجلسیں تھیں، شام غریبہ کی مجلس تھی۔ شام غریبہ کی مجلس سے میں فارغ ہوا، میں گاڑی میں بیٹھا تو جو ڈرائیور تھا نا وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کس بات پر رو رہے ہیں؟ کہا کہ مولانا صاحب میرے 4 سال کی بھتیجی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے بھائی کی ایک بھتیجی ہے، اس سے مجھے بڑا پیار ہے، وہ بھتیجی میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، میرے ساتھ ہمیشہ کھیلتی ہے، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے نا تو ایسا لگتا ہے میری جان نکل گئی ہے، اگر کوئی اسے ڈانٹ دیتا ہے نا تو میں اسے لڑنے بیٹھ جاتا ہوں، میری بھتیجے وہ کچھ نہ بولے، بڑے پیار ہے مجھے میری بھتیجے سے۔ جب آپ نے سکینہ کے مسائل پڑھے نا تو مجھے یاد آیا، ہائے عباس، سکینہ کے چہرے پر تماچوں کو کیسے برداشت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیٹیاں عجیب ہی نعمت ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کے بیٹے تھے لیکن بیٹیاں نہیں تھی، جب بیٹی ہوئی نا تو ایک مرجے کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، مرجے کو پتا چلا، مرجے نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، کہا اب تو جا کر باپ بنا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میری تو پہلے بھی اولاد تھی، میرے تو پہلے بیٹے تھے۔ کہا تجھے معلوم نہیں ہوگا، اب تجھے پتا چلے گا کہ باپ ہونا کسے کہتے ہیں، اب تیری بیٹیاں تیری جوتیاں ساتھ میں لا کر رکھے گی، جب تو بڑی پریشانی کے بعد سفر کر کے آئے گا سب سے پہلے وہ تجھے پانی دے گی، تیرے شانے کو دبائے گی، تیرے پیروں کو دبائے گی، اب تجھے احساس ہوگا کہ باپ ہونا کسے کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون پیارا ہے کون پیارا نہیں، لیکن دنیا والوں سے سنا ہے کہ بیٹیوں سے محبت عجیب ہوتی ہے باپ کو، اور باپ سے محبت بھی عجیب ہوتی ہے بیٹیوں کو۔ ہائے سکینہ، جب یہ سنا ہوگا زلجنا تو آیا ہے لیکن زلجنا کا زوال نہیں آیا، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ لیکن اس 4 سالہ بچی نے اپنے باپ کے بارے میں سنا کہ کیا سوال کیا؟ ہماری بچیاں پانی لے کر آتی ہے نا، اس بچی نے سوال کیا، یا جادو حل سقیا بھی ام قتلا دشانا، اے جواد، اے میرے بابا کو زلجنا مجھے بس اتنا بتا دے، مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، مگر مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا پہلے پانی پلایا تھا یا بغیر پلائے ذبح؟ ہائے سکینہ، ہائے عباس، یہ بچیاں اپنے باپ کو بڑا یاد کرتی تھی، یہ بچی اپنے باپ کو بڑا یاد کرتی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، کہتے ہیں جب شام غریبہ آئی بچے پھیل گئے ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا۔ سید سجاد اس بچی کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک عجیب لاشا ہے اور اس کے پائے مبارک کے پاس یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ سوال یہ بیٹی یہ کس کا لاشا ہے جس کے ساتھ بیٹھی ہے؟ کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہ کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہ میں تو مقتل
جیسے اس بچی کو دیکھا کہ لاش سے لپٹی ہوئی ہے، وہ تعزیہ اٹھا کر کہتا تھا بچی اس لاش سے جدا ہو جا۔ سید سجاد کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، کیسے برداشت کروں، لیکن اس شقی نے پوری شدت سے تعزیہ اٹھایا اور میرے سامنے مارا۔ ہائے سجاد نے کیا برداشت کیا، ہائے بابا نے کیسے برداشت کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، چاہتا تھا کہ اس شقی کو اس کے انجام میں پہنچاؤ، لیکن کیسے پہنچا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میں اتنا مجبور تھا۔ سکینہ تعزیہ لے کر آ رہی تھی اور میں دیکھتا تھا۔
سیرت کو دیکھا ہے. سیرت عباس یہ ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے جب تک ان سے پہلے ان کے امام حسین کے لیے وہ چیز پسند نہ کی جائے. اگر تم 7 روزے کو تعمیر کر رہے تھے تو غازی عباس کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ غلام کا روزہ آقا کے روزے کے ساتھ ساتھ تعمیر ہو. اس سے پہلے آقا کے روزے کو تعمیر کیا جائے پھر غلام کے روزے کو. اس لیے میں نے سیرت عباس سے یہ چیز حاصل کی. مولا غازی عباس نے اجازت دی, میں نے مولا حسین کا روزہ بن گیا, اس کے بعد مولا غازی عباس کا روزہ. اور علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب مقاتل پڑھے جاتے ہیں, شہادتیں بیان کی جاتی ہیں, تو شہادتوں کے اندر بھی غور کیا کہ حضرت علی کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں, اور یہاں تک کہ انگوٹھی بھی لی, اپنا دہن مبارک بھی لیا. اور جب وہ شہید ہونے والے تھے تو میں فرمایا ہاذا جدی رسول اللہ قد سقانی. بابا جو آپ میری پیاس کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے نا, اب فکر مند نہیں ہوئیے گا, رسول خدا آ گئے اور انہوں نے جام کوثر مجھے پلا دیا. سنتے ہیں سب مسائل کے اندر حضرت علی کی پیاس اس طریقے سے پیغمبر ختم ہو جاتی. اسی طرح سے حضرت قاسم کے بارے میں بھی روایات یہ کہتی ہیں کہ جب وقت شہادت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ چچا میری پیاس کے بارے میں پریشانی ہوئیے گا, رسول خدا آئے اور انہوں نے مجھے سیراب کر دیا. سوال یہ ہے کہ جب یہ 2 شہزادے یہ جملے کہہ رہے ہیں تو کیا حضرت ابوالفضل عباس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مولا پریشان نہ ہوئیے, اب میری پیاس پیغمبر نے بجھا دی؟ مولا غازی عباس کو بھی کہنا چاہیے, لیکن نہیں, کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کہ عباس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ پہلے خود پانی پی لیں پھر اس کا امام پانی پی. حضرت عباس کا ادب گوارا نہیں کر سکتا کہ پہلے خود سیراب ہو جائے پھر ان کا مولا سیراب ہو. اس لیے علماء نے یہ خیال پیش کیا ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ آئے تو ہوں گے, جام کوثر بھی لے کر آئے ہوں گے, اور کہا ہوگا عباس پانی پی لو, لیکن حضرت عباس نے کہا ہوگا جب تک میرا حسین پانی نہیں پی. اس وقت تک عباس بھی پانی نہیں پیے گا. بس ازاداروں میں منزل مسائل کلام کو لے کر آ گیا. آج مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی, لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کل 10:15 بجے مجلس شروع ہو جائے اور 11:15 بجے تک ختم ہو جائے. ازاداروں, حضرت عباس کون ہے؟ ہائے عباس, ہر ایک کی آس عباس. یہاں تک ایک شاعر نے لکھا کہ سارے اہل حرم عباس کے سائے میں تھے, حتیٰ کہ مولا حسین بھی عباس کے سائے میں تھے. جب یہ مصرع لکھ دیا تو کہا کہ شان امامت کے خلاف معلوم ہوتا ہے, لہذا اس مصرع کو مٹا دیا گیا. لیکن خواب میں مولا حسین تشریف لائے, کہا تو نے کیا مصرع لکھا تھا؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے غلط مصرع لکھ دیا تھا. کہا تو نے بالکل ٹھیک لکھا تھا. جب تک عباس زندہ تھے حسین کو بٹھا رسی, جب عباس چلے گئے الان ان کا سر رہے, عباس دورے گیا حسین کی کمر میں اٹھ گئی. ہائے عباس ماتم کرتے جائیے گا, ہائے عباس کہتے جائیے گا, ہائے حسین کہتے جائیے گا. ازادہ یہ جو آخری ایام آئے ہیں نا, یہ عصر عاشور کی مجلسیں تھیں, شام غریبہ کی مجلس تھی. شام غریبہ کی مجلس سے میں فارغ ہوا, میں گاڑی میں بیٹھا تو جو ڈرائیور تھا نا وہ رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں رو رہا ہوں. میں نے کہا کس بات پر رو رہے ہیں؟ کہا کہ مولانا صاحب میرے 4 سال کی بھتیجی ہے, مجھے اس سے بڑا پیار ہے. میری شادی نہیں ہوئی ہے, میرے بھائی کی ایک بھتیجی ہے, اس سے مجھے بڑا پیار ہے. وہ بھتیجی میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے, میرے ساتھ ہمیشہ کھیلتی ہے, وہ مجھ سے پیار کرتی ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے نا تو ایسا لگتا ہے میری جان نکل گئی ہے. اگر کوئی اسے ڈانٹ دیتا ہے نا تو میں اسے لڑنے بیٹھ جاتا ہوں. میری بھتیجے وہ کچھ نہ بولے, بڑے پیار ہے مجھے میری بھتیجے سے. جب آپ نے سکینہ کے مسائل پڑھے نا تو مجھے یاد آیا, ہائے عباس سکینہ کے چہرے پر تماچوں کو کیسے برداشت. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بیٹیاں عجیب ہی نعمت ہوتی ہیں. ایک صاحب کے بیٹے تھے لیکن بیٹیاں نہیں تھی. جب بیٹی ہوئی نا تو ایک مرجے کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے. مرجے کو پتا چلا, مرجے نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سے. کہا کہ یہاں بیٹی ہوئی ہے. کہا اب تو جا کر باپ بنا ہے. اس نے کہا کیا مطلب, میری تو پہلے بھی اولاد تھی, میرے تو پہلے بیٹے تھے. کہا تو
تجھے معلوم نہیں ہوگا، اب تجھے پتا چلے گا کہ باپ ہونا کسے کہتے ہیں۔ اب تیری بیٹیاں تیری جوتیاں ساتھ میں لا کر رکھے گی، جب تو بڑی پریشانی کے بعد سفر کر کے آئے گا، سب سے پہلے وہ تجھے پانی دے گی، تیرے شانے کو دبائے گی، تیرے پیروں کو دبائے گی۔ اب تجھے احساس ہوگا کہ باپ ہونا کسے کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون پیارا ہے کون پیارا نہیں، لیکن دنیا والوں سے سنا ہے کہ بیٹیوں سے محبت عجیب ہوتی ہے باپ کو، اور باپ سے محبت بھی عجیب ہوتی ہے بیٹیوں کو۔ ہائے سکینہ، جب یہ سنا ہوگا زلجنا تو آیا ہے لیکن زلجنا کا زوال نہیں آیا، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ لیکن اس جہاز والا بچی نے اپنے باپ کے بارے میں سنا کہ کیا سوال کیا؟ ہماری بچیاں پانی لے کر آتی ہے نا، اس بچی نے سوال کیا یا جادو حل سقی ابی ام قتلا دشانا، اے جواد، اے میرے بابا کو زلجنا مجھے بس اتنا بتا دے، مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، مگر مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا پہلے پانی پلایا تھا یہ بغیر پلائے ذبح؟ ہائے سکینہ، ہائے عباس، یہ بچیاں اپنے باپ کو بڑا یاد کرتی تھی، یہ بچی اپنے باپ کو بڑا یاد کرتی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، کہتے ہیں جب شام غریبہ آئی بچے پھیل گئے ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا۔ سید سجاد اس بچی کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک عجیب لاشا ہے اور اس کے پائے مبارک کے پاس یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ سوال یہ بیٹی یہ کس کا لاشا ہے جس کے ساتھ بیٹھی ہے؟ کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہ کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہ میں تو مقتل میں چلی تھی یہ پکارتے ہوئے یا بتا بابا بابا، سکینہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، تو اس لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیا، بیٹی میرے سینے سے لگ جا، بیٹی میرے قریب آ جا۔ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ سینے پر جگہ ملی یا نہ ملی، یہ اتنے تیر موجود تھے کہ پائے مبارک پر بیٹھنا پڑا۔ ہر روایت میں اتنا ضرور ہے ایک شخص آگے بڑھا اور خالی ہاتھ نہ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تعزیانہ موجود تھا۔ جیسے اس بچی کو دیکھا کہ لاشا سے لگی ہوئی ہے، وہ تعزیانہ اٹھا کر کہتا تھا بچی اس لاشے سے جدا ہو جا۔ سید سجاد کہتے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، کیسے برداشت کروں، لیکن اس شقی نے پوری شدت سے تعزیانہ اٹھایا اور میرے سامنے مارا۔ ہائے سجاد نے کیا برداشت کیا، ہائے بابا نے کیسے برداشت کیا۔ سید سجاد کہتے میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، چاہتا تھا کہ اس شقی کو اس کے انجام میں پہنچاؤ، لیکن کیسے پہنچا تھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میں اتنا مجبور تھا۔ سکینہ تعزیانے گا رہی تھی اور میں دیکھتا تھا۔ ہم سب کو زمانے کے امام کا لشکر کا سپاہی قرار دے اور ان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. ہم انجمن عزاداری کو جناب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فرش عادت پہ جناب سید کے مسئلوں کا پڑھ سکیں.